میں نے پہلی روٹی پکنی تو میں نے کہا نا کھائے، میں نے کہا نا بھائی آپ کھائیں، اس نے کہا نا تم چھوٹے ہو تم کھاؤ، میں نے کہا آپ بڑے آپ کھائیں۔ اس طرح سے باقی روٹی بھی پک جانی، پھر ہم نے مل کے کھانا۔ جس دن پہلے دن ہم کو نمک ملا وہ پانی میں گولنے کے لیے، تو وہ دن زندگی کا بہت خوشی کا دن تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے خاندان کے متعلق، اپنے بزرگوں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم آبائی طور پہ قادیان کے رہنے والے ہیں۔ اب یہ تو نہیں مجھے یاد کہ کس صدی میں کس وقت ہمارا خاندان جو ہے وہ قادیان میں آیا تھا اور کب آ کے آباد ہوا تھا، لیکن ایک لمبا عرصہ حضرت مسیح موعود صلی والسلام کے دعوے سے کافی پہلے، بہت پہلے جو ہمارا خاندان تھا وہ قادیان میں آباد۔ ایک درمیانے درجے کے زمیندار تھے جو جگیردار تو نہیں تھے، لیکن اتنی زمین تھی کہ جس سے ان کی گزرکات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتی تھی۔ اور ہمارے پردادا جی جو تھے ان کا نام تھا چودھری عبداللہ صاحب، اصل نام ان کا یہ تھا، لیکن بابا بڈھا کے نام سے عام طور پہ وہ مشہور تھے۔ تو وہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اکثر بیٹھا کرتے تھے دعوے سے پہلے۔ تو ہر اچھی بات جو ان کو لگتی تھی، سادہ لوگ تھے، ان پڑھ تھے، تو وہ ان کی باتیں بڑے پیار سے سننی، محبت کے ساتھ، جیسے ایک عشق کا محبت کا تعلق ہوتا ہے کسی بزرگ کے ساتھ۔ اور پھر جب حضور نے دعویٰ کیا تو آپ نے بیعت کر لی، ہمارے بزرگوں نے بھی، اور بیعت کے بعد پھر وہ جب حضور کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے، اور جو کچھ حضور فرماتے تھے پھر گھر میں آ کے تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہی باتیں بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ایسے نہیں، ایسے ہی کرنا ہے، اب آج حضور نے یہ فرمایا ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے قول اور فعل جو ہے اس کو اپنی فیملی میں چلانے کے لیے وہ اپنی کوشش جو ہے کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد ہمارے دادا جی کی باری آئی۔ یہ دو بھائی تھے ان بزرگوں کے، ایک کا نام تھا خیر دین اور ہمارے دادا کا نام تھا میر دین، یہ دو تھے۔ تین بیٹے ان کے تھے، تین ہی بیٹے ان کے تھے بیٹیوں کے علاوہ۔ تو یہ جب آہستہ آہستہ پھر بڑے ہوئے، ان میں سے تعلیم یافتہ تو کوئی نہیں تھا، کھیتی باڑی سارے کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ جب بھی جماعت کو سیکورٹی کے نقطہ نظر سے ضرورت پڑتی، اپنے کام چھوڑ کے فوری طور پہ کھیتوں سے یہاں آ جاتے، اور جہاں بھی جماعت کہتی کہ جہاں ڈیوٹی دینی ہے تو یہ ڈیوٹی دیتے تھے۔ بلکہ قادیان سے باہر بھی مختلف جو جلسے ہوتے تھے، پروگرام جماعت کے ہوتے تھے دور دور تک، وہاں بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ پارٹیشن تک، پارٹیشن کے وقت خلیفۃ مسیح ثالث رحم اللہ جو تھے، وہ جو حفاظت کا نظام تھا اس کے وہ انچارے تھے۔ یہ چیز تو جماعت کی تاریخ میں بھی موجود ہے، اس وقت وہ انچاری تھے، اور ان کے افسر انچارج کے نیچے یہ ہمارے والد صاحب، ان تین بھائی، اور ان کے تایازاد تین بھائی، یہ 6 بھائی تھے اس وقت، فل جوان تھے سارے ہی، تو یہ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اب حالات بڑے خراب تھے، مختلف علاقوں میں قتل و غارت بھی شروع ہو گئی تھی، قافلوں کی صورت میں احمدی اور دوسرے مسلمان جو تھے وہ انڈیا سے آ رہے تھے، لیکن یہ ہمارے 6 بھائی جو ہیں، میرے والد صاحب اور دوسرے تایازاد، وہ ڈٹے رہے وہاں، آخری دم تک کہ انہوں نے ڈیوٹی دی۔ تو ایسا بھی وقت آیا کہ جہاں جان کا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، لوگ قافلوں کی صورت میں آتے رہے۔ آخری قافلہ وہ وہاں سے چلا اپنا قادیان سے، جو پیدل چلا تھا، اور اس قافلے کے ساتھ یہ ہمارے گھر والے جو ہے آئے، لٹ پٹ کے، کوئی پیسہ، کوئی برتن، کوئی کپڑا، کوئی چیز نہیں، وہ تن کے کپڑے تھے، وہ ساتھ تھے، اس میں احمدی بھی تھے، غیر احمدی بھی تھے، بہت بڑا قافلہ تھا۔ وہ قافلہ لوٹ مار کا شکار ہوتا رہا مختلف راستے میں، مختلف جگہوں پر۔ تو ایک واقعہ جو ہے میرے ساتھ اس وقت ہوا، ایک نہر راستے میں آتی ہے، اس نہر میں وہ قافلہ بیٹھا تھا،
تو قافلے کی حالت یہ تھی کہ چاروں طرف وہ گورکھا ملٹری جس کو میں نے سنا ہے وہ ہوتی تھی، تو جب مرضی وہ قافلے کے اوپر شیلنگ کر دیتے تھے، جتنے بندے مرضی مار دیتے تھے، وہ قافلے کو آگے چلنے نہیں دیتے، کبھی قافلہ رکتا کبھی چلتا، اس طرح سے سلسلہ تھا۔ تو وہ کسی جگہ پہ قافلہ رکا، تو میری عمر اس وقت بقول میری امی جان کے 1 سال کی تھی۔ تو قافلہ بیٹھا تھا ایک جگہ پہ، انہوں نے فائرنگ کی، غالباً رات کا وقت تھا، اتنی شائلنگ ہوئی کہ بہت سے لوگ مر گئے۔ اسی بگدڑ میں امی نے مجھے ریت سے زمین کے اوپر لٹایا ہوا تھا۔ تو 18 دن لگے تھے اس قافلے کو بقول ہمارے بزرگوں کے پاکستان پہنچنے میں، اور راستے میں بھوک پیاس، کوئی کھانے کو نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن وہ جماعت کی طرف سے جو بندے تھے ساتھ، ان کی حفاظت، دوسرا تیسرا یہ ڈیوٹی یہ اپنی جگہ پہ دیتے رہتے تھے۔ عورتوں کو درمیان میں رکھنا اور چاروں طرف مرد جو ہو کے ایک دائرہ بنا کے تو عورتوں کی حفاظت کرتے تھے، بچوں کی دوسری تیسری جب شیلنگ ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے وہ جب بگدڑ مچی، شیلنگ ہوئی، بگدڑ مچی، تو کسی نے میری چھاتی کے دائیں طرف کے اوپر اس کا پاؤں آیا، کسی بھاری برتن کا۔ 1 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو میری یہ دائیں طرف سے ساری پسلیاں جو ہیں وہ کریک ہو گئی اس وقت، لیکن ماں کو نہیں پتا چلا کچھ نہیں کہ کیا ہوا کیوں نہیں، کیونکہ خون باہر نہیں، اور قمیض تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ تو اس طرح سے پھر وہ میں بیمار ہو گیا بقول امی کے، بہت بیمار، بہت بیمار۔ پھر کہنے لگی کہ ہم ایک نہر میں آ گئے جو سوکھی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے ریت پہ لٹا دیا آپ کو، تو اتنا تم سوکھ گئے تھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دھاگا سا ہے نا وہ ہل رہا ہے، اتنے باریک ہو گئے تھے، کھانا پینا کچھ نہیں۔ تو یہ سلسلہ تو وہ بہت سے لوگوں نے کہتی کہ مجھے یہ بھی کہا کہ پھینکو اس کو، لوگ تو اچھے بڑے بچوں کو پھینک رہے ہیں، تم اپنی جان میں عذاب ڈالا ہوا ہے، جان کو عذاب دیا ہوا ہے، تو چھوڑو۔ تو میری ماں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے فضل کے ساتھ ہم بھی پاکستان جائیں گے، وطن سید کے ساتھ، ہمارے ساتھ حضرت مسیح السلام کی دعائیں ہیں، ہمارے خلفاء کی دعائیں ہیں، تو کچھ نہیں ہو، اور یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال امی کو کچھ نہیں پتا کہ میرے یہ چوٹ لگی ہے کہ نہیں، اوپر قمیض تھی۔ پاکستان میں جب آ گئے ہیں تو پہلی دفعہ امی نے جب مجھے ڈلانے کے لیے کپڑے اتارے تو اس وقت اس کو پتا چلا کہ یہ تو اس کا تو ایک حصہ ہی جسم کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، ٹوٹ گیا سارا کچھ۔ بہرحال یہ تھی۔ اب 47 میں پاکستان بنا ہے، 1947 میں ہم راولی تھے اس وقت۔ تو ابا جی گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقے ہیں، برا حال ہے، وہاں تو اپنا زمیندارہ تھا، سارا کچھ تھا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں۔ اب مزدوری، کہیں مزدوری مل جانی تو تھوڑے پیسے کما لینے، اس میں سے سارے بھائیوں نے، ان کی فیملیوں نے تھوڑا تھوڑا کھا کے گزارا کر لینا۔ یہ ایسے دن تھے۔ تو شام کا کھا لیا تو صبح کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ملے گی مزدوری یا کام ملے گا یا نہیں، روٹی ملے گی کہ نہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے ایسے کیا، وہ جمعہ پڑھنے گئے ابا جی، تو وہاں خلیفہ مسیح ثانی کا خطبہ جمعہ، اور جمعے میں یہ اعلان ہوا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ پاکستان کو اس وقت چونکہ میں ضرورت ہے، 48 میں پہلی جنگ کشمیر پر پاکستان اور انڈیا کی ہوئی تھی، تو ہمارے پاس فوج بھی کم تھی، تو گورنمنٹ نے رابطہ کیا جماعت کے ساتھ، اور جماعت نے پھر فرقان فورس ایک بنائی۔ تو ابا جی نے کہا کہ میں تو فرقان فورس میں جانا چاہتا ہوں، چلو تم بھی میرے ساتھ، سارے بھائیوں کو نا، 6 بھائی تھے، 3 تایازا 3 یہ۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھیں وہ تو قادیان تھا، ہیں؟ ہم وہاں چودھری بھی تھے، ہمارا کھو بھی تھا، اس زمانے میں ہمارے اس پردادا نے جنہوں نے بیعت کی تھی کھو لگوایا تھا، جس کے متعلق مشہور ہے آج بھی پنجاب میں یہ بات کہ تو ایڈا امیر ہے، تو کیڑا کھو لگوا لیا ہے۔ یعنی آج کی ایک بل لگانے سے زیادہ کھو والے کی مشہوری ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو اس طرح کا خوشحال فیملی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا بنے گا؟ میرے ابا جی کہنے لگے، یہ بڑے تھے سب میں سے، 6 بھائیوں سے، یہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ خلیفہ تو مسیح مجھے بلائیں، ہم کو بلائیں، اور ہم یہ سوچیں
کہ بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، کھانے کے لیے کیا بنے گا کیا نہیں بنے، نہیں سارے جائیں گے، ایک رہے گا صرف ان کی حفاظت کے لیے ادھر، نگرانی کے لیے، روٹی کا بندوبست اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس زمانے میں پھر وہ اپنے بھائیوں کو لے کے تو چلے گئے، ایک کو ادھر چھوڑا۔ اب کشمیر میں تقریباً وہ 1 سال گئے، اور یہ فرائے ولی جو تھے نا، خدمت خلق کے طور پہ وہ گئے، جن کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کچھ نہیں، اس طرح۔ اب دیکھیں نا، آج تو یہاں ہمارے پاس ہر چیز ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سارا کچھ ہے، تو خدمت کرنے کا، دینی خدمت کرنے کا، جماعتی خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتا عام طور پہ نا، ہمیں وہ پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ وہ وہاں چلے گئے، اب گھر تو چلنا ہے۔ راہ والی سے 6 میل، کلومیٹر نہیں، 6 میل، تقریباً 9 کلومیٹر گجرانوالا ہے اسٹیشن۔ اسٹیشن سے تقریباً 1 کلومیٹر سے زائد گجرانوالا کا گھنٹہ گھر ہے۔ وہاں ایک حوضری تھی جو جراب بناتی تھی، اور یہ اوزار بند جو ہوتا ہے، نالا ڈالتے شلوار میں، وہ بناتی تھی۔ تو میری امی نے، میری چچیوں نے، اور کچھ عورتیں وہاں کی اور بھی راہ والی کی، یہ ساری مل کے جاتی تھیں، تو اس سے جا کے جرابیں لے آتی تھی۔ اس وقت جراب کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک اگلا حصہ پیر کا، ایک ایڑی والا، ایک اوپر والا جو ٹانگ کے اوپر چڑھتا ہے، 3 حصے ہوتے تھے، اور ان کو جوڑ کے پھر جراب جو ہے وہ مکمل ہوتی تھی۔ تو یہ گھر میں عورتیں لا کے وہاں سے تول کے لے آتی تھی، اور پھر سی کے ان کو تینوں حصوں کو آپس میں جراب مکمل کرتی تھی، اور ساتھ وہاں سے ڈی ایم سی دادا، یہ ڈی ایم سی کا نام مجھے اس وقت سے یاد ہے، تو وہ کہتے تھے ڈی ایم سی دادا جو ہے وہ بھی تول کے لاتے تھے اٹیوں کی صورت میں، تو آ کے تو پھر اس کے نالے انہوں نے راتوں کو بیٹھ کے، ہماری امی نے، چچیوں نے، تو پھر 8 دن کے بعد جمعے کو پھر جانا، اور جا کے تو وہ پیسے وہ تول کے دینے، نالے بھی، کیونکہ وہ مٹیریل تول کے لاتے تھے، جرابیں بھی تول کے دینی، اور اس کی جو مزدوری ہوتی تھی شکیل صاحب، اس کے ساتھ ہم نے گندم کا تو آٹا بہت مہنگا تھا، مکئی کا اور چنے کا آٹا سستا ہوتا تھا، وہ خریدنا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے زندگی میں پہلی روٹی جو کھائی وہ مکئی کی کھائی، جو بغیر دودھ کے، بغیر سالن کے، پانی کے ساتھ ڈبو کے، تھوڑا منہ بھی چھل جاتا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے اس وقت، بڑے بھائی مجھ سے 6 سال بڑے تھے، تو میں نے پہلی روٹی پکنی تو ہم نے کہا نہ کھائے، میں نے کہا نا بھائی آپ کھائیں، اس نے کہا تم چھوٹے ہو تم کھاؤ، میں نے کہا آپ بڑے، آپ کھائیں۔ اس طرح سے باقی روٹی بھی پک جانی، پھر ہم نے مل کے کھانا۔ جس دن پہلے دن ہم کو نمک ملا وہ پانی میں گولنے کے لیے، تو وہ دن زندگی کا بہت خوشی کا دن تھا، وہ اس میں ڈبو کے نمک والے پانی میں پھر ہم نے وہ روٹی کھانی۔ ابا جی اور چچا جی ادھر جماعت کے حکم پر وہاں گئے ہیں فرائی ولی قربانی کے لیے۔ تو یہ اس وقت تھا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے آگے، پھر زندگی جو ہے وہ آگے چلتی رہی، اور اس کے بعد 1953 میں، 53 کی بات ہے، جب ہنگامے ہوئے، سارا کچھ ہوا، راہ والی جو ہے وہ پرانے قسم کا دیہات ہے جس میں تنگ تنگ گلیاں ہیں، وہ چک نہیں، چک جو ہے ان کی کھلی گلیاں ہیں جو بعد میں آباد ہوئے، جو انگریزوں نے آباد کی، لیکن جو پرانے گاؤں ہیں ہندوؤں کے زمانے کے، بہت بہت پرانے، وہ ان کی گلیاں تنگ ہیں۔ گجرانوالا آبائی شہر جو ہے اس کی گلیاں بھی بہت تنگ ہیں، تو 2 بندے برابر اس میں سے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں۔ تو جلوس نکلا اس وقت راہ والی میں، یہ کہنے لگے کہ یہ لوگوں نے بتایا کہ آپ ادھر سے بھی جلوس، اس آپ کی گلی میں جلوس آ رہا ہے۔ اچھا ابا جی کہنے لگے پھر ٹھیک ہے، ہم سارے مر جائیں گے تو پھر جلوس گزر جائے گا آگے، ورنہ جیتے جی ہم نہیں جانے دیں گے ادھر سے۔ بہرحال یہ باقی تو کام وام پہ ادھر ادھر گئے ہوئے تھے۔ ایک میرے چچا جی جو میرے بعد میں سسر بن گئے، وہ فوت ہو گئے کافی دیر سے، میری بیگم کے والد، وہ اور میرے ابا جی دو، یہ نکر کی آڑ لے کے تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے بھی کو جو اس وقت حفاظت ہو سکتی تھی اپنے پاس کچھ چیز رکھی ہوئی تھی، تو آگے آگے وہ
दुबला पतला सा मौलवी जो बकवास कर रहा था, नारे लगा रहा था, मुर्दाबाद ये वो जो कुछ वो कहते हैं। तो जब वो नुक्कड़ के करीब आए, तो मेरे अब्बा जी ने वो पंजाबी में उसको ललकरा कहते हैं, हाँ ताड़ी ऐसी की तैसी फलान टमकान, बड़े जोश के साथ। और पीछे से मेरे चचा जी जो थे, वो माशाल्लाह कबड्डी के बड़े आला किस्म के प्लेयर थे, फुल जवान। उन्होंने भाग के तो उस मौलवी को ऐसा यहाँ से पकड़ लिया, दाढ़ी से पकड़ के पीछे से उठा के, तो जैसे यहाँ डंड के ऊपर हाथ रख के उसका, तो नाली थी, तो नाली के जैसे हाल चलाते हैं ना, इस तरह से उसका अंदर सर रख के तो ऐसे चला। बाकियों का तो पता नहीं वो कहाँ गए कहाँ नहीं। उन्होंने जब वो देखा कि एक ने वो टकुआ पकड़ा हुआ है, लंबी डांग के आगे जो खिलाड़ी लगी थी वो थी उनके पास, और कुछ और था, कुछ चीज इस तरह की, बंदूक वगैरह नहीं थी। उन्होंने कहा पीछे पता नहीं इनके कितने बंदे हैं जो इन्होंने इस तरह बड़ा ललकरा मार के तो ललकारा है हमने। उसके बाद फिर वो वहां जुलूस नहीं निकला, खत्म हो गया। ये थी वहां की रावली तक की। उसके बाद हम वहां से शिफ्ट हुए इधर सांगला हिल के इलाके में आके। यहाँ आके भी शुरू शुरू में हमने बड़ी तकलीफें उठाई, काफी कुछ मुसीबतों के दिन जो है देखे। लेकिन अल्लाह का बंदा एक ऐसा आया उस इलाके में, वो कारपेट नहीं होते हैंडमेड क्लीन, उसने वो काम वहां शुरू किया। अब मैंने 5वीं तक मैंने जब पढ़ लिया, तो मैंने कहा कि यहाँ को कारो उस इलाके में कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, मेहनत मजदूरी कहीं मिल गई तो किसी तो इस तरह से। तो क्या किया जाए, वो भैंसें रख ली अब्बा जी ने, उसके वो दूध वूध से कुछ सिलसिला जो है घर की रोटी वोटी चलनी शुरू हो गई कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा इससे हाल नहीं बदल सकता। 5वीं जमात तक मैंने पढ़ लिया, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया 5वीं के बाद। और उसके बाद 6 महीने के अंदर मैंने वो कारपेट का काम जो है वो सीखा प्रॉपर सही तरीके से। उसके बाद फिर उस काम को जब मैंने सीख लिया, तो फिर मैंने अपने मजदूर लगा के उस काम को वसी किया। तो उस ज़माने में तकरीबन जब एक क्लर्क की तनख्वाह ₹100 होती थी, मैं उस ज़माने की ये बात कर, तो उस वक़्त मैं 2 साल के अंदर-अंदर मैंने इतना एस्टेब्लिश कर लिया कि 600 से लेके ₹800 महीने का मैं कमाने लग गया, मज़दूरों से काम लेके, क्लीन बनवा के। और जब ये सारा कुछ सेट हो गया, क्लीन बनने लग गए, तो फिर मैं दोबारा छठी में दाखिल हो गया 2 साल के बाद। और फिर मैंने मैट्रिक किया, स्कूल जाना, सारा कुछ करना, और उसके बाद आके वो काम जो है मज़दूरों के साथ उनको पीछे बैठ के गाइड करना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। साइकिल के ऊपर जो दूसरी जगह क्लीन बनते थे, उनको मटीरियल देने जाना, क्लीन लेके आना, इस तरह से था वो। उसी वक़्त में मैंने 1970 के जो इलेक्शन हुए थे पीपल पार्टी के, उसमें मैं सरगर्म कारकुन, बहुत ज़बरदस्त मैंने काम किया था। बेगर्ज़ बेलौज़, उनकी गाड़ियों में अपनी जेब से तेल डलवाना, इश्तिहार बनवाने, अपनी जेब से झंडे खरीदने, कपड़ा खरीदना, झंडे सिलवाने, उनमें सोटियाँ डलवानी, फिर घरों में तक़सीम करना, नई से नई नज़में लिखी, सारा कुछ। क्योंकि हमारे खलीफातुम मसीह राबे रहमतुल्लाह उस वक़्त पीपल पार्टी के साथ थे। वो भुट्टो साहब इनसे गाइडलाइन लेते थे। अच्छा, तो इस्लामी मसावात का जो नारा था, ये भी खलीफातुम मसीह राबे रहमतुल्लाह के कहने पे उसने बदला। वो तो सोशलिज़्म का ही नारा लगा रहा था भुट्टो पहले। ये मैं सारे काम का, इसलिए मेरी एक बेस जो थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी, तो सारे लोग मुझे इलाके में जानते थे। वो तो जब वो इलेक्शन जीत गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बिशारत मिलते रहना, कोई काम हो तो बताना। वो मैंने एमपीए की, उस ज़माने में मैंने इतनी बड़ी पार्टी की, लाहौर से जाके शिज़ान की, अहमद की चटनियाँ, मुरब्बे, बोतलें, ये वो, ग्रिल, ये वो सारा कुछ किया। बहुत सारे लोग आए। तो अब तक भी वो अब तो फ़ौत हो गए, वो कहते थे कि यार जैसी वो दावत थी आपकी, ऐसी दावत हमने नहीं कभी देखी ज़िंदगी में। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, हम तो अहमदी हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते, 2 नंबर तरीके से हम पैसा नहीं कमाते, हमने कोई गलत काम नहीं करना, हम क्रिमिनल नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं आपकी ज़रूरत। हमने आपका अपना फ़र्ज़ अदा किया है, इस मुल्क की खातिर। तो इसलिए आप अब मैंने अपना काम कर दिया, आप असेंबली में जाएँ, जाके इस मुल्क के लिए करें, जो कुछ आप करना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले इलेक्शन में अगर हुआ।
یہ تھی وہ الیکشن کی چھوٹا سا ٹچ۔ جہاں تک ہماری فیملی کی، ہمارے بچوں کی تربیت کا سلسلہ تھا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ زمیندار فیملی تھی، ہمارے والدین ان پڑھ تھے، لیکن وہ سرمایہ جو ہمارے بزرگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے باتیں سن کے تو ڈیولپ کیا تھا، وہ عمل میں ڈالا، قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں آنے دیا۔ یہی ہماری ماں نے، یہی ہمارے باپ نے ہم کو درس دیا کہ اپنے قول اور فعل کو برابر رکھیں، کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جہاں زیادتی دیکھے کمزور جو ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ نماز ہر ہمارے گھر میں پڑھی جاتی تھی، لیکن ایک ہوتی ہے خشک ملائیت، وہ اس کا ہمارے خاندان میں نہیں تھا، کسی قسم کا داخلہ کہ کسی سے مذہب کے نام پہ نفرت کرو، یا ہم پیار کرتے تھے دنیا سے۔ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام سے پایا نا، وہ یہ تھا کہ پیار کرو اور پیار کے ساتھ دل جیتنے کی لوگوں کی کوشش کرو۔ اسی کو ہم تبلیغ سمجھتے تھے، خدمت کرتے تھے لوگوں کی۔ یہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا عملی طور پہ۔ چھوٹے سا میں تھا جب ہوش سنبھالا تو میرے ہاتھ میں جگ دودھ والا دے دیا کہ جب بھی کوئی مہمان بیٹھک میں آئے تو آپ جاؤ ان کو دودھ اور سوڈا جا کے پلاؤ۔ اس طرح سے عملی طور پہ پھر کھانے کا ٹائم ہے، کھانا ان کے لیے لے کے جانا، برتن لے کے آنے، اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو خدمت خلق جو ہے اس کا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ 74 کے حالات خراب ہو گئے تو پھر اس وقت ابھی تو بہت تھوڑے سے لوگ آئے تھے، میں 80 میں آ گیا تھا یہاں جرمنی میں، لیکن مجھے 74 میں یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اس ملک کے میں ہم اور ہماری نسلیں آنے والے وقت میں عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ فی الحال آنے والا وقت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر 80 میں آ گیا۔ حالانکہ اس وقت 100 سے لے کے 150 کلین بنتے تھے ہمارے، اور اس وقت کے حساب سے 5-6 4 انکم جو تھی نا روپے، وہ ہماری تھی۔ تو اس طرح کا دور تھا۔ بہرحال ادھر آ کے کچھ عرصہ ناردرن ویسٹ فالن میں نے گزارا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اور نئی داستان۔ تو کیس وہ اس وقت ادھر ایکسیپٹ نہیں ہوتے تھے، ویزے کی پرابلم تھی، بہت سارے مسائل تھے۔ تو ہم 3 کزن آئے تھے، ایک تو امریکہ چلے گئے، دوسرے فرانس میں چلے گئے، میں ادھر رہ گیا پیچھے۔ میرے 4 بچے تھے، پاکستان میں فیملی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیا کروں میری کو پیش نہ جائے کہ میں کیا کروں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب میں یہ وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم 1 قدم میری طرف آؤ، میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کے آؤ، میں بھاگ کے آؤں گا تمہاری مدد کے لیے۔ وہ بات میں بتانے لگا ہوں عملی طور پہ۔ میں نے سوچا کہ اس کائنات کا مالک خالق ایک خدا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو وہ اس میں 3-4 چیزیں تو بڑی پکی ہیں کہ وہ دعائیں سنتا ہے، انسان کے ساتھ دوستی بھی کرتا ہے اگر کوئی کوشش کرے تو، اس کا ہو جائے تو، اور اس کے علاوہ وہ دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں دنیاوی سہاروں کی بجائے اس سے مدد کیوں نہ مانگوں؟ تو میں دوسرے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے میں اس کے ساتھ دوستی کیوں نہ کروں؟ یہ میں نے سوچا۔ تو پھر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں میرے خیال میں جس کو کبھی نہ کبھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کی ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ تو جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ خدا ہے کہ نہیں، تو فوری طور پہ مجھے دوسرا خیال یہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے سمجھا دیا کہ 1,24,000 بشارت دنیا میں انبیاء آئے ہیں، ٹھیک، اور ان سب نے کہا ہے کہ خدا ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہو گیا ذہن میں کہ نبی کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ صداقت کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، باقی بھی خوبیوں کے علاوہ سب سے سچائی کے اعلیٰ مقام پہ اپنے دور کے حساب سے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ تو سچائی کے اعلیٰ مقام پہ، اس کا مطلب یہ بشارت
کہ 1,24,000 سچوں کی گواہی ہے کہ ایک خدا ہے، اور اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں خدا کے ہونے کی۔ تو اب اس کے ساتھ تعلق میں نے اپنی نمازیں سیدھی کی۔ نمازیں تو پڑھتے تھے پہلے بھی، لیکن کبھی آگے پیچھے ٹائم کی کچھ زیادہ نہیں سی ہوتی تھی، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ ٹائم پہ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی باقاعدگی کے ساتھ، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ترجمے کے ساتھ، تو اپنے اندر کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، یہ تو بات نہیں صحیح۔ دوستی بشارت تم اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اور منہ سے سگریٹ کی بدبو ہے، یہ نہیں۔ اس ایک فکرے سے، ایک خیال سے میں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ اب مجھے نیند نہ آئے، کبھی میں دائیں کروٹ کبھی بائیں، روزانہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ کہتا کیا بات؟ میں نے کہا اس طرح سگریٹ چھوڑے ہیں۔ وہ کہتا آہستہ آہستہ چھوڑنے تھے، اس نے مجھے نیند کی گولیاں دے دی۔ میں نے کہا اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، میں ایک بیماری چھوڑی ہے میں دوسری لگا لوں، یہ نیند کی گولیاں میں نہیں کر رہا۔ وہ کہتا تو پھر؟ میں نے کہا اس کا وہی علاج کرے گا جس نے مجھے اس راستے پہ لگایا۔ وہ کہتا وہ کون ہے؟ میں کہا وہ تیرا اور میرا خدا جو ہے۔ تو وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ میں نے سوچا کہ یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ تو بالکل اس ورکر کی طرح ہیں جو کسی فرم میں کام کرتا ہے، کارڈ پنچ کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کارڈ پنچ کر کے گھر آ جاتا ہے، اور مہینے بعد اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹوں میں آ جاتی ہے۔ تو میرا خدا تو جو ہے تو بن مانگے اس نے زندگی کے سارے سامان دیے، سر کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھیں تو ہر انسان جو ہے وہ کروڑوں پتی ہے، اتنا قیمتی چیزیں اس نے بن مانگے دی ہیں، اور رزق کے سامان ہر چیز پہلے، اس کا قانون ہی یہ ہے کہ پہلے زندگی کے سامان پھر جان پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے سوچا اس کو، تو میں نے وہ دے کے اس کو گولیاں آ گیا۔ اب میں گھر آیا تو نیند نہ آئے رات کو، تو میں نے سوچا کہ روزے کی حالت میں کیوں نہیں بندے کو سگریٹ کی طلب ہوتی، نماز کی حالت میں کیوں ہر طلب ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے سمجھایا، کیونکہ بندہ عبادت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں ایسے جو کروٹیں بدلوں میں اپنے آپ کو عبادت کے دائرے میں کر لوں۔ اٹھ کے واش روم میں گیا، میں نے وضو کیا، جان مات بچایا۔ شکیل صاحب مجھے نہیں پتا کہ میرا سجدہ 1 گھنٹے کا ہوتا تھا یا 1.5 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا، لیکن یہ بات تھی کہ جب تک میری آنکھوں سے آخری قطرہ پانی کا ختم نہیں ہو جاتا تھا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ تمنا میری تھی تیرے ساتھ رب دوستی کرنی، مجھے دوست بنا لے، میں تیرا ہونا چاہتا ہوں بس۔ بشارت احمد بشارت صاحب کے ساتھ کے نام کے ساتھ آپ نظمیں کہتے ہیں، پنجابی بھی، اردو بھی۔ جی، تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے یہ سفر کب شروع کیا تھا؟ یہ تو میں نے پرائمری کے بعد ہی شروع کیا تھا، اس وقت سے ہی۔ اس وقت میں اس طرح سے لکھتا تھا کہ کوئی مشہور نعت ہوتی تھی، نظم ہوتی تھی، کہ اس کی طرز پر میں لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ جو میرے چند ایک دوست ہوتے تھے ان کو سنانا، پھر وہ کاغذ جیب میں پھٹ پھٹ جانا اس طرح سے۔ تو 1980 سے پہلے میں نے جو کچھ لکھا وہ محفوظ نہیں ہے۔ میرا جو کچھ میں نے لکھا محفوظ میرے پاس کتابوں کی صورت میں 1980 کے بعد کا اب تک ہے۔ جی، آپ کی بہت ساری نظمیں مشہور بھی ہیں، پنجابی بھی، جی، جی، جیسے جی، جی، وہ ترتی دے سب پھلاں دے نال، ہاں جی، اس کے کوئی 2 شعر یاد ہیں آپ کو؟ ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਵਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਰਦਿਆਂ۔ نئے سال کے حوالے سے بھی آپ کی نظم ہاں، ایک نئی بہت سال کے حوالے سے وہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ نظم کا حق ادا کیا، بہت خوبصورت آپ نے پڑھی ہے۔ خلیفۃ مسیح کے متعلق، جماعت کے متعلق تقریباً پونے 300 نہیں، اب تو 300 صفحے کی ایک کتاب تیار پڑی ہے۔ اب اس کو چھپانے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ انڈیا سے اس کو میں چھپاؤں۔ بڑی اچھی اچھی نظمیں ہیں جلسوں کے متعلق۔ خلیفۃ مسیح رابع نے جو افریقہ کے دورے ایسے تھے وہ دور کہ جیسے میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، ہر جگہ پہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے جو کچھ ہوتا تھا وہ میں لکھتا تھا، پنجابی میں بھی اردو میں بھی۔ خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں آپ کو موقع ملا نظم پڑھنے کا، یا ان کی طرف سے آپ کو حوصلہ افزائی ملی؟ ہاں،
वो एक दफ़ा वो पता नहीं, मेरा ख़्याल ग़ालिबन वो पहला इज्तिमा था अंसारुल्लाह का या जलसा था। हम गए थे वहाँ, लंदन। तो वहाँ वो इस्लामाबाद में ही बैठे थे सारे दोस्त, तो मैंने हुज़ूर से अर्ज़ किया, मैंने कहा हुज़ूर मैंने कुछ पढ़ना है। हुज़ूर भी मौज में थे, तो बहुत ही प्यार करते थे हर अहमदी से। कहने लगे आ जाएँ, तो मैं उनके पास खड़ा हो के, तो मैंने चंद किताब जो थे वो पढ़े थे। अब आप पहले बताते तो वो मैं निकाल के रात से रख लेता, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आप कहेंगे मैं वो सुना दूँगा। तो बहरहाल साहब ने बड़ा प्यार के साथ एप्रिशिएट किया। फिर मैंने पहली किताब मोहब्बत अपनी मंज़िल हज़ूर की खिदमत में भेजी, तो हज़ूर ने फरमाया कि हर नज़्म एक पैगाम लिए हुए है। ये था हाइलाइट फ़िक्रा उसका। तो फिर पंजाबी के मुतल्लिक़ भी हुज़ूर ने फरमाया था कि आप पंजाबी में ज़्यादा अच्छा लिखते हैं उर्दू की निस्बत। ये भी उन्होंने एक ख़त में फरमाया था। तो इस तरह से ये भी मौके मिले उनके उनकी मजलिस में भी पढ़ने के। तो बहरहाल जहाँ-जहाँ ये जो अब लंदन में मस्जिद बनी है हमारी इस्लामाबाद, उसके ऊपर भी मैंने खूबसूरत सी एक नज़्म अपनी तरफ से लिखी हुई है, वो भी काफ़ी वायरल हुई है। ये हालात के साथ-साथ जो है वो मैं लिखता रहता हूँ। यानी आ आ के ते वे अज वेख मुला, असी एक तो कई करोड़ हो गए। आ आ के ते अज वेख मुला, असी एक तो कई करोड़ हो गए। ਲਾਈ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਟ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ, ਪਹਾੜ ਕੁਫਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪੀਸ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਫਤਹ ਫਤਹ ਤੇ ਫਤਹ ਨਸੀਬ ਸਾਡਾ, ਐਮ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ। तो ये है, इस तरह से। बहुत अच्छे। तो आपने पाकिस्तान के दर्द में भी बहुत सारी नज़्में लिखी हाँ, हैं, पाकिस्तान के दुनिया लिए में मैंने अमन के हाँ, बारे में बड़ी भी। मेरा ख़्याल तकरीबन 20 के करीब लगभग होंगी मेरी नज़में पाकिस्तान पे। माँ के मतलब बड़ी लिखी हैं, बहनों के मतलब लिखी हैं, रिश्तों के मतलब बाप के मतलब रिश्तों को बड़ा मैंने एप्रिशिएट किया है अपने पंजाबी उर्दू कलाम में। मेरी वालिदा के जो अपना वालिद साहब थे, वो भी साहबी थे, हज़रत मसीह सलाम के। उनकी वो बिश्ती मकबरा कादियान जो है वहाँ मदफ़ून है। इंतहाई नेक फ़ितरत, नेक सीरत क्या नाम इंसान। था उनका? मेहरदीन, मेहरदीन था उनका नाम। हाँ जी, तो इस तरह से। बहरहाल साथ-साथ जमात के साथ-साथ जमात के एक थोड़ी-सी वो भी मैं बात सुना देता हूँ, यानी इस तरह हम इसको मान कहते हैं, इसको तकब्बर, गुरूर या हमाकत नहीं कहते। मतलब मुझे आप बेशक कितने बड़े डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन मुझे एक पे मान है आपके, फ़ख्र है आपके कि मैंने आपसे अपनी बात मनवा लेनी है, ठीक है ना? जायज़ बात जो है, ये तो इस तरह का एक मान। तो खुलफ़ा के साथ चूँकि कादियान के हमारे बुज़ुर्ग पंजाबी च कहंदे ने गिज्झे होए सी, तो हमारी दादी हमारे चचा जी के पास रहती थी जब फ़ौत हुई, मेरी दादी। तो उनकी ख़्वाहिश थी कि हज़रत मुस्लिम मऊद मेरा जनाज़ा पढ़ाएँ। उस वक़्त की बात है जब कलर ही कलर था, रब्बा कच्चे मकान थे, उस वक़्त ज़माने के। तो जब वो दादी जी फ़ौत हो गई, अब वो कह के गई थी कि मेरा जनाज़ा हज़ूर से अर्ज़ करना कि मेरा जनाज़ा पढ़ा दें। तो वो मेरे चाचा जी जो थे वो मेहनत मज़दूरी करते-करते तो चले गए वहाँ जाके, तो सेक्रेटरी कहने लगा किधर आए हो? सेक्रेटरी से कहने लगे कि मेरी वालिदा फ़ौत हो गई है, तो उनकी ख़्वाहिश थी कि मेरा जनाज़ा हज़ूर पढ़ा दें। वो कहने लगे अच्छा आप इंतज़ार करें। वो गए अंदर, तो जाके तो थोड़ी देर के बाद आए तो कहने लगे कि हज़ूर की हज़ारों मसरूफ़ियात। तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल है, हज़ूर के पास टाइम नहीं है, तो मसरूफ़ियत शायद वो ना आ सकें, पढ़ा सकें। तो वक़्त होता तो आते। तो फिर चाचा जी कहने लगे ठीक है फिर हज़ूर दे कोल टाइम नहीं, साडे कोल ते टाइम बड़ा है ना, मैं इत्थे ही बैठा। मैं इधर ही बैठा। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਲਿਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ बैठे, वो सेक्रेटरी फिर अंदर गया, तो हजूर ने फरमाया कि मैं पढ़ाऊंगा जनाजा, आप तैयारी करें मैं पढ़ाऊँ। तो फिर हजूर ने जनाजा, तो इस तरह का प्यार का, मोहब्बत का जो था ना वो भी तल्लक था।
आजकल के मतलब मैं 2-3 बातें कह दूँगा। नई नस्ल हमारी जो यहाँ की है, यहाँ के नौजवानों में कुछ खूबियाँ भी हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। यहाँ का नौजवान सच बोलता है और सच सुनना चाहता है, सच। वो जब हम कोई कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ो किसी बच्चे को, तो हम पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझाएँ कि नमाज़ अमली ज़िंदगी में रोल क्या अदा करती है। ये हमारे बुज़ुर्ग ये भी हमको बताया करते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में रोल क्या है? तो मैं तुमको सच कहती हूँ, माँ कहती थी, मैं क्यों कहती हूँ कि सच बोलो, झूठ ना बोलो? सच क्या रोल अदा करता है? और इसी तरह कोई भी नेकी का काम, इसके फ़ायदे क्या है अमली ज़िंदगी में। जब तक हम किसी को ये कन्विंस ना कर दें किसी भी नेक काम के लिए, उस वक़्त तक वो बंदा लटका ही रहेगा, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, क्यों करूँ? करूँ या ना करूँ, क्यों करूँ? वो इसी चक्कर में रहता है। हमको इस वक़्त लॉजिक के साथ हज़ूर की तरफ से कोई भी प्रोग्राम आता है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, अमली ज़िंदगी में उसका रोल क्या होगा, ठीक है? हर नेकी का काम जो है, उस पे अमल पैरा होने का हमें अमली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है? मुझे एक जज ने पूछा, कहने लगा कि दोस्त था बड़ा अच्छा, तो वो कहने लगा कि 5 Mal gebet in Moshe, gibt doch keine Brot। ये उसने कहा मुझे। मैंने कहा तुमको पता ही नहीं यार। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मैं तुमको समझाता हूँ अभी। मैं क्या हर फैक्ट्री, हर फ़िर्मा ये कहती है ना कि मेरे आर्बाइटर जो हैं वो बेस्ट आर्बाइटर। कहता बिल्कुल। मैंने कहा वो ये भी चाहते हैं कि वो आला तरीके से काम करें। कहता बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ईमानदारी के साथ करें, वो झूठे ना हों, वो सच बोलने वाले हों, सारा कुछ। मैंने क्या अहमदी 5 बार हर रकत में अल्लाह ताला के साथ ये याद करता है कि मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम माश किन पे होता है? जो सच्चे होते हैं। अपने काम के साथ एहनस्ट हैं, अपनी रोज़ी के साथ सच्चे हैं, रिज़्क हलाल कमाते हैं और जहाँ भी काम करते हैं मैंने कहा तुमने चूँकि काम की बात की है इसलिए मैं इसी में रहूँगा। तो वो कहता है कि मेरे तो रोज़ी उस वक़्त तक मुझे अच्छी नहीं लगती जब तक पसीना ना बह जाए, यानी मैं अपनी कोशिश, अपनी स्ट्रगल को टॉप तक ना पहुँचा दूँ, अपने काम के सिलसिले में। तो ये मैंने कहा चीज़ें हैं, एक तरफ दूसरे हैं मैंने वो साल में पहले कैलेंडर के ऊपर लगा लेते हैं, इतनी काम ने मारनी है, इतने दिन जाना है, इतनी देर नहीं जाना और एक तरफ अहमदी जो है, वो ये इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारता है, ये रोल अदा कर कहता है यार मैंने कहा कौन है इस ज़माने में, जो रब के सामने रात को खड़ा होके तो फिर दुनिया से तलब करके अल्लाह हू अकबर क्या है कि नमाज़ नीत लेता है और फिर सारी दुनिया की खैर माँगता है, सारी दुनिया माश के लिए। तो फिर वो कहता है कि अल्लाह मियाँ मेरी ये दुआ कबूल कर, वो नीचे झुक जाता है, रुकू में जाता है। रुकू का मतलब ये है कि मैं और झुक गया, मेरी दुआ कबूल कर। फिर वो कहता है कि अगर ये भी काफ़ी नहीं, मैं मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया, सजदा जो है, तो मेरी ये दुआ कबूल कर, खल्क़े खुदा के लिए। कहता है यार अगर ये दुआ है, ये नमाज़ है, ये तो सारी दुनिया को करनी चाहिए और सारी दुनिया को पढ़नी चाहिए। तो मेरा क्या माशाअल्लाह जी। ये बहुत बात करने का बहुत मतलब बढ़िया। ये था कि हम लॉजिक के साथ अपनी जी, नई नस्ल को जो भी काम कहें उसको कन्विंस कर दें कि इसके अमली जिंदगी में फायदे क्या है तो फिर वो माश ऑटोमेटिक हो जाएंगे कोई बिल्कुल। बजट कम नहीं होगा किसी का लिखवाएगा कोई नमाज के लिए नहीं रोज नहीं आवाजें देने पड़ेंगी रोज नहीं कहना पड़ेगा सच ऑटोमेटिक हो जाएगा झूठ से नफरत होएगी बुराई से नफरत होएगी जब बुराई के हम नुकसान बताएँगे तो फिर ये थी बात। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह वासिल साहब, बशारत साहब, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। आपका भी चूँकि बहुत-बहुत आप शुक्रिया। ऐसे बहुत बड़े शायर भी हैं कोई बात और ऐन मुमकिन है कि अल-कलम की ऑडियंस में से कुछ अफ़राद ऐसे हों जो अदब से जिनको शग़फ़ है, शेर व शायरी से उनका तअल्लुक़ है। जी, तो उनके अलहदा से इंशाअल्लाह ताला एक छोटा-सा प्रोग्राम आपके साथ रखेंगे जिसमें आपकी इंशाअल्लाह। नज़्में उर्दू जी, में और पंजाबी में मख़सूस नज़्में जो हैं वो रिकॉर्ड कर यानी आपकी इंशाअल्लाह। आवाज़ से हम सुनें। जी, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें आपने की हैं, अपने बुज़ुर्गों का जो तारुफ़ करवाया है और उनकी नेकियां बतलाई हैं, अल्लाह ताला करे कि जहाँ अहमदियों के लिए मुफ़ीद हों, वहाँ नेक फ़ितरत गैर अहमदी बहनों, भाइयों के लिए भी मुफ़ीद हों। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ, आपने अपना कीमती वक़्त दिया अल कलम के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कोई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।